بارش بالکل تیز تھی۔ میرے ساتھ والے گھر کی آنٹی نے مجھے گھر بلا لیا۔ آنٹی نے مجھے اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے سانس کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں آنٹی کو اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ میں نے آنٹی کے گیلے بال پیچھے کیے، آنٹی کی قمیض اتاری اور پھر میں نیچے کی طرف گیا۔ آنٹی بولی، ایان بس کرو، آگے کی کہانی جاننے کے لیے سٹوری پوری سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میرا نام ایان ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ ہمارے محلے میں ایک نئی فیملی آئی تھی، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں جنہیں سب عمارہ آنٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ عمر ہوگی کوئی 36 سال، لیکن پہلی ہی نظر میں وہ مجھے 36 کی نہیں لگیں۔ اونچی، نازک، سنجیدہ آنکھوں والی، اور چلتی تھیں تو پورے محلے کی گلی جیسے رکھ جاتی تھیں۔ میں نے پہلی بار انہیں تب دیکھا جب وہ گھر کے باہر پودوں کو پانی ڈال رہی تھیں۔ بال کندھوں تک کھلے ہوئے، دوپٹہ ہلکا سا سرکا ہوا اور چہرے پر عجیب سا سکون، مجھے نہیں پتا کیوں لیکن میں رک گیا۔ کچھ لمحے بس انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا، میں جھٹ سے سیدھا ہو گیا۔ وہ مسکرائیں، بیٹا تم ادھر رہتے ہو نا؟ میں نے پہلی بار ان کی آواز سنی۔ جی آنٹی، ادھر ہی۔ اچھا ہوا کوئی تو جان پہچان والا ملا اس محلے میں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ان کی مسکراہٹ دیکھ کر لگا جیسے کوئی اندر تک پگھل گیا ہو۔ کچھ دن بعد وہ پرچون کی دکان کے باہر کھڑی تھیں اور سامان اٹھانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ آنٹی میں اٹھا دیتا ہوں۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم بہت اچھے ہو ایان، مجھے پہلی بار اپنے نام کی اتنی نرم ادائیگی ملی تھی۔ گھر تک سامان پہنچانے کے بعد وہ بولے، چائے پیو گے؟ میں رک گیا۔ یہ دعوت محلے کی آنٹی کی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی اندر تک بلا رہا ہو۔ میں بس سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ان کے گھر میں ہلکی سی لپسٹک کی خوشبو تھی، تازہ چائے کی بھاپ، اور وہ سامنے کھڑی، پھر وہی نرمی۔ ہم پہلی بار بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے لگا جیسے برسوں سے جانتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم پڑھتے ہو یا کام کرتے ہو؟ پڑھتا ہوں آنٹی، یونیورسٹی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اچھا، کم عمر سے زیادہ سمجھدار لگتے ہو۔ یہ جملہ مجھے عجیب طرح اچھا لگا۔ میں جانتا تھا کہ تعریف ہے، لیکن تعریف سے بڑھ کر اعتماد تھا۔ اس دن کے بعد سلام، پھر بات، پھر کبھی کبھی چائے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں دن بھر بس یہی سوچتا کہ وہ اب کیا کر رہی ہوں گی۔ ایک شام میں چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ نیچے دروازہ بجا۔ عمارہ آنٹی تھیں، ایان لائٹ چلی گئی ہے، مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے اکیلے، کچھ دیر میرے گھر بیٹھو گے؟ میں فوراً چل دیا۔ گھر میں اندھیرا تھا، بس کمرے میں ایک چھوٹی سی ٹیبل لیمپ جل رہی تھی۔ وہ بیٹھے اور میں بھی خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا۔ ایان تمہیں عجیب تو نہیں لگتا؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا چیز آنٹی؟ بس یہ کہ میں تمہیں بار بار اپنے گھر بلاتی ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ چند سیکنڈ مجھے دیکھتی رہیں، پھر پہلی بار نظریں جھکا کر مسکرائیں۔ اس دن عجیب سی خاموشی تھی۔ کمرے میں بس ان کی سانسوں کی نرمی، چائے کی خوشبو اور وہ آگ کی روشنی جو ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پھر انہوں نے وہ سوال پوچھا جس نے سب بدل دیا۔ ایان، تم مجھ سے اتنی آسانی سے بات کر لیتے ہو، کیوں؟ میں کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر آہستگی سے جواب دیا، کیونکہ آپ باقی سب سے مختلف ہیں۔ آپ بات کرتی ہیں تو لگتا ہے جیسے میں محفوظ ہوں۔ وہ حیران رہ گئیں، ان کی آنکھوں میں وہ چمک آ گئی جو چھپانا مشکل ہوتی ہے۔ اگلے دن آنٹی کے گھر بیٹھ کر موبائل سیٹ کر رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ آنٹی گھبرا کر میرے قریب آ گئیں۔ ایان، اندھیرے میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے بس ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہلکی سی لرزش تھی ان کے ہاتھ میں۔ میں ہوں نا آنٹی، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لمحے بس خاموشی، پھر انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، ایان، تم نہ ہوتے تو شاید میں یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ پہلی بار میں نے ان کے لفظوں میں تنہائی سنی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولیں، ایان، میری زندگی میں بہت کچھ ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ میں اکیلی ہوں، بھلے سب کو نہ لگے، بس انسان کبھی کبھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے کر دل ہلکا ہو جائے۔ میری سانس رک گئی۔
وہ میرے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، وہ نظر جو انسان کو اندر تک پڑ جائے۔ تم سن لیتے ہو اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں خاموش محبت کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں الفاظ کم، احساس زیادہ بولنے لگتا ہے۔ شامیں اب اکثر ان کے ساتھ گزرتے ہیں۔ وہ میرے لیے چائے بناتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہلکی باتیں کرتا۔ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی چھت پر، کبھی ڈرائنگ روم کی خاموشی میں۔ ان کی ہر بات میں نرمی تھی اور میری ہر بات پر وہ یوں دھیان دیتے جیسے دنیا میں مجھ سے زیادہ ضروری کچھ نہ ہو۔ میں نے پوچھا، آنٹی، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم یوں بات کریں گے؟ وہ ہنس دیں، وہی نرم سی ہنسی نہیں ایان میں تو سمجھتی تھی کہ تم شاید مجھے بس محلے کی ایک بوڑھی آنٹی سمجھو گے۔ بوڑھی؟ آپ؟ میں چونکا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولیں، ہاں، آخر میں 36 کی ہوں، تم 20 کے ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، عمر تو بس نمبر ہے آنٹی، احساس کی عمر نہیں ہوتی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں، لیکن وہ خاموشی جواب تھی۔ ایک شام آنٹی بیمار تھیں، محلے میں سب اپنے اپنے کام میں تھے، لہٰذا میں ہی ان کے لیے دوائی، سرپ وغیرہ لے آیا۔ انہوں نے کمبل میں لیٹے لیٹے کہا، ایان میں تمہیں روک تو نہیں رہی؟ آپ بولے نا۔ میں کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہاتھ سرد تھا، کمزور تھا، تنہا تھا۔ ایان، تم میرے لیے اتنا کیوں کرتے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ کا خیال آتا ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ مسکرا دیں۔ ایان، تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس دن ہمارے درمیان پہلی بار رشتہ محسوس ہوا، نام کے بغیر، لیکن مضبوط۔ کچھ ہفتے بعد ایک سرد شام میں ان کے گھر گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش دیکھ رہی تھیں، بال کھلے ہوئے، چہرے پر تھکن، مگر ایک عجیب سی خوبصورتی میں۔ آہستہ سے بولا، آپ ٹھیک ہیں آنٹی؟ انہوں نے دھیرے سے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ نظر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ایان، تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن تم آئے تو لگتا ہے دن بہتر ہو گیا۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ پھر ایک لمبی خاموشی، بارش کی آواز، ان کی نرم سانسیں، اور ہم دونوں آمنے سامنے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آئیں، اتنا قریب کہ مجھے ان کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، ایان، کچھ احساس لفظوں میں نہیں ہوتے، تم سمجھتے ہو نا؟ اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ لمحہ ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس لمحے میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا، بنا کچھ کہے۔ اس محبت نے ہمیں بدل دیا تھا۔ ہم اب ایک دوسرے کے لیے سکون تھے، پناہ تھے۔ ہم نے یہ رشتہ خاموشی میں رکھا، احترام کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک دن آنٹی نے مجھے کہا، ایان، زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی آنٹی۔ جو جگہ آپ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آنٹی مسکرا دیں، وہی نرم، گہری، دل میں اتر جانے والی مسکراہٹ۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، میں یونیورسٹی میں ہوں اور آنٹی اپنے کاموں میں مصروف، لیکن جب میں ویکینڈ پر آتا ہوں تو وہی چائے، وہی کھڑکی، وہی بارش کی آواز، سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ یوں مسکرا کر کہتی ہیں، ایان، تم آ جاتے ہو تو لگتا ہے گھر مکمل ہو گیا ہے، اور میرا دل بس یہی کہتا ہے، کچھ رشتے وقت لیتے ہیں۔ ایان، تم آ جاتے ہو تو لگتا ہے پھر مکمل ہو گیا ہے، اور میرا دل بس یہی کہتا ہے، کچھ رشتے وقت سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں، اور احساس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ۔